يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم۔ آج پھر ہم حضور غوث اعظم کے فیض سے ان کی محفل 11ویں شریف میں موجود ہیں، اور آپ دوست یہ جانتے ہیں کہ حضور غوث اعظم آپ کی کنیت ابو محمد، نام عبد القادر اور لقب محی الدین ہے حضور غوث اعظم کا۔ اور آپ لوگوں نے اکثر ہی میرے بابا جان، میرے منٹور، میرے گائیڈ الشیخ محمد محسن منور یوسفی سے آپ کے والد ماجد کا واقعہ سنا ہوگا، جن کا نام ابو صالح دوست جنگی علیہ نام ہے۔ ان کا واقعہ میرے بابا جان اکثر بیان فرماتے ہیں کہ بڑی نیک سیرت اور عبادت گزار اللہ کے ولیوں میں سے وہ تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نوجوانی کے اندر تھا، میں دریا کے کنارے بیٹھے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں دریا کے کنارے اللہ کی عبادت کر رہا، لیکن میں نے کچھ کھایا نہیں تھا کچھ دن سے۔ کہتے ہیں بھوک کی شدت تھی، برداشت نہیں ہو رہا تھا، اٹھا اور دریا کے کنارے چلنے لگا۔ کہتے ہیں ابھی میں دریا کے کنارے چل ہی رہا تھا کہ میں نے اچانک دیکھا دریا کے اندر ایک سیب آ رہا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے وہ سیب اٹھایا اور میں نے بسم اللہ پڑھ کے میں نے اس سیب کو کھا لیا۔ فرماتے ہیں جب میں نے وہ سیب کھا لیا نا تو میرے دل میں ابھی خیال آیا، سیب تو کھا لیا آپ نے، اب آپ کے دل میں خیال آیا، اے ابو صالح تو نے بغیر اجازت لیے یہ سیب کھا لیا؟ یہ سیب تو یعنی تیرا تھا ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے دریا کے اندر سیب دیکھا کہ سیب ان کی طرف آ رہا، انہوں نے اٹھا کے کھا لیا۔ اچانک جب کھا لیا تو اب دل میں خیال آیا، کیونکہ اللہ کے ولیوں میں سے تھے، فوراً آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں نے کیسے کھا لیا، میں نے تو اجازت بھی نہیں لی سیب والے سے۔ فرماتے ہیں میں جس طرف سے سیب آ رہا تھا میں اس طرف چلنے لگا۔ میں جب چلتے چلتے پہنچا تو مجھے اچانک نظر آیا ایک باغ ہے، اس کے اندر سیب کے درخت موجود ہیں۔ کچھ درختوں کی جو ٹہنی ہیں وہ اس دریا کے اندر لگ رہی ہیں، یعنی کہ وہ دریا کے اندر خود ہی سیب ٹوٹ کے گر گیا ہوگا۔ فرماتے ہیں میں یہ سمجھ گیا، میں پہچان گیا کہ جو سیب میں نے کھایا نا، مجھے یاد آ گیا یار ہاں یہ ضرور اسی درخت کا ہے، اسی باغ کا ہے۔ فرماتے میں چلا گیا کہ میں نے معلوم کیا، پتہ کیا کہ یہ باغ کس کا ہے۔ فرماتے جب میں نے باغ کا پتہ کیا تو مجھے پتہ چلا یہ بزرگ سید عبداللہ سمئی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سید عبداللہ سمئی کی بارگاہ میں چلا گیا، اور ان کے بارے میں بھی لکھا گیا کہ یہ بڑے ہی صاحب کرامت ولی اللہ ہوئے ہیں، اور انہی کے متعلق ایک بزرگ لکھتے ہیں حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد، وہ فرماتے ہیں کہ جو حضرت شیخ عبداللہ سمئی ہیں جن کا باغ تھا، یہ بڑے مستجاب الدعوات شخصیت تھے، یہ دو دعا فرما دیتے تھے وہ اسی وقت قبول ہو جاتی تھی، بڑے مستجاب الدعوات اللہ کے ولیوں میں سے ہوئے ہیں۔ اور انہی کے متعلق کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ یہ جو آنے والا کل ہوتا تھا اس کے بارے میں پہلے بتا دیا کرتے تھے، اور جو آپ بتاتے تھے ہو بہو وہی نکلتا تھا۔ فرماتے ہیں حضرت ابو صالح دوست جنگی فرماتے کہ میں ان کی بارگاہ میں چلا گیا، میں نے ان سے عرض کی کہ حضرت میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا، میں اس کی معافی آپ سے چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ سمئی یہ جانتے تھے اور وہ یہ سمجھ گئے کہ آپ جس بندے نے آ کے آپ کو یہ فقط ایک سیب کی خاطر جو آپ کو بارگاہ میں عرض کرے کہ جی میں نے آپ کا ایک سیب کھا لیا، آج کے زمانے میں تو کوئی سیب کا پوچھے بھی نہ، وہ جانتے تھے ضرور یہ جو نوجوان ہے یہ بھی ولی اللہ ہے، بڑا ہی متقی بندہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے یا ڈر رکھتے ہوئے فوراً ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور معافی کا طلبگار ہوئے۔ تو وہ حضرت عبداللہ سمئی فرماتے جب انہوں نے مجھے معذرت کی کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کا باغ کا ایک سیب کھا لیا، تو فرمانے لگے کہ معافی ایسے نہیں ہوگی، معافی صرف ایک شرط کے اوپر ہوگی۔ فرمانے لگے شرط یہ ہے کہ آپ کو میرے جو باغ ہے اس کی رکھوالی کرنی پڑے گی، کچھ عرصہ آپ میرے باغ کی رکھوالی کریں، اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو معاف کر دوں۔ فرماتے ہیں میں نے ان کے باغ کی رکھوالی کرنا شروع کر دی، اسی سیب کے جو جس باغ کا میں نے سیب کھایا تھا اسی کی میں نے رکھوالی کرنا شروع کر دی۔ کہتے ہیں جب کچھ عرصہ گزر گیا میں پھر ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور میں حضرت عبداللہ سمئی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا حضور میں نے آپ کے باغ کی اب خدمت بھی کر دی ہے، اس کا خیال بھی رکھ لیا،
اب تو آپ مہربانی فرمائیں مجھے معاف فرما دیں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ میں اس شرط پر اب تمہیں معاف کروں گا اگر تم میری بیٹی سے شادی کر لو۔ انہوں نے فرمایا تم میری بیٹی سے شادی کر لو، وہ بیٹی جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے معذور ہے اور پاؤں سے لنگڑی ہے۔ حضرت عبداللہ سمیع نے فرمایا میری بیٹی سے شادی کر لی، جو آنکھوں سے نہ دیکھ سکتی ہے، نہ کانوں سے سن سکتی ہے، نہ ہاتھ چلتے ہیں نہ پاؤں چلتے ہیں، بیٹی سے شادی کر لوں۔ آپ سوچ میں پڑ گئے کہ یار میں اب ایک ایسی لڑکی سے کیسے شادی کر سکتا ہوں، کیونکہ آپ خود نوجوان تھے۔ خیر کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جب تک میں ان کی شرائط کو نہیں مانوں گا تب تک میری معافی نہیں ہوگی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں اس پر بھی راضی ہوں، میں اس لڑکی سے شادی کر لیتا ہوں۔ آپ کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ اب جب آپ پہلے دن گھر گئے، اب جب آپ اندر گئے نا تو آپ نے دیکھا ایک بڑی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی۔ جب آپ نے دیکھا نا کہ بڑی خوبصورت لڑکی بیٹھی، آپ پریشان ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ جس سے آپ کی شادی ہو رہی ہے وہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے معذور ہے اور پاؤں سے لنگڑی ہے۔ آپ پریشان ہو گئے کہ یار یہ پھر خوبصورت لڑکی کون بیٹھی ہوئی ہے؟ آپ فوراً گھبرا کر پریشانی میں آپ باہر آئے تو حضرت عبداللہ سمیع نے آپ کو دیکھ لیا۔ آپ سمجھ گئے کہ کیا ماجرا ہے۔ تو حضرت عبداللہ سمیع کو فرمانے لگے کہ پریشان کیوں ہوتے ہیں، وہ آپ ہی کی بیوی ہے۔ فرمانے لگے کہ میں نے جو آپ سے کہا تھا وہ در حق سچ ہے۔ فرمانے لگے وہ اسی لیے اندھی ہے میری بیٹی کیونکہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ کانوں سے اس لیے بہری ہے کیونکہ اس نے کبھی خلاف حق بات ہی نہیں سنی۔ وہ ہاتھوں سے اس لیے معذور ہے کیونکہ اس نے کبھی خلاف شریع کام ہی نہیں کیا، اور وہ پاؤں سے اس لیے لنگڑی ہے کہ کیونکہ اس نے کبھی گھر سے باہر قدم ہی نہیں نکالا۔ فرمانے لگے میں نے آپ سے در حقیقت سچ کہا ہے، اس وجہ سے میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے معذور ہے اور پاؤں سے لنگڑی ہے۔ جب آپ کو یہ بات پتہ چلی آپ بڑا خوش ہوئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ آپ سوچیں ایک فقط سیب کے پیچھے پہلے کسی کے باغ کی رکھوالی کرنا، اس کے باغ کا خیال کرنا، پھر ایک سیب کے پیچھے اس کی معافی ہو جائے، اس کا ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنے کا کہا جانا جس کا بتایا یہ جانا کہ وہ آنکھوں سے بھی اندھی ہے، کانوں سے بھی بہری ہے، ہاتھوں سے بھی معذور ہے، پاؤں سے بھی لنگڑی ہے۔ وہ حضرت عبداللہ سمیع فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کو یہ سارا ماجرا بتا دیا وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میری شادی ہو گئی تو جس لڑکی سے میری شادی ہوئی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ جب ماں ایسی ہو اور باپ حضرت ابو صالح دوست جنگی جیسے ہوں، جن کے ماں باپ ایسے ہوں، جنہوں نے ایک سیب کی خاطر اتنا سفر کیا، اتنی مشکلیں گزاری ہوں، تو ایسے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ گیلان کا رہنے والا، گیلانی، جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، میرا محی الدین سلطان الاولیاء الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بیٹا دے۔ جن کے ماں باپ ایسے ہوں ان کو پھر اللہ تعالیٰ اولاد حضور غوث اعظم جیسی عطا فرماتا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض باتوں کے بعد ایک فرض حلال کی تلاش کرنا بھی ہے، یعنی حلال کا لقمہ کھانے کے لیے حلال کی روزی کمانا بھی ضروری ہے، کیونکہ جب تک حلال کی روزی کمائی نہیں جائے گی تب تک آپ حلال کا لقمہ ہی نہیں کھا سکتے۔ سورہ بقرہ کی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی پاک اور صاف چیزیں کھاؤ، ہماری دی ہوئی پاک اور صاف چیزیں کھاؤ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لگاتار حلال کی روزی کھاتا ہے اور حرام کے لقمے سے بچتا ہے، حرام کا لقمہ نہیں کھاتا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنے نور سے روشن کر دیتا ہے اور حکمت کے چشمے اس کے دل میں جاری ہو جاتے ہیں۔
تو اولیاء صالحین کی دنیا میں حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی سے زیادہ روشن اور نورانی دل اور حکمت کے چشمے بہنے والے سے زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ اسی طرح احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص کہ آپ نے ذکر فرمایا جو طویل سفر کرتا ہے، اس کے بظاہر سر کے بال گر جاتے ہیں، گرد اس کے اوپر بھری ہوتی ہے، اور وہ اپنے ہاتھ آسمان میں اٹھا کر دعا مانگتا ہے، یا رب یا رب، جبکہ حضور نے فرمایا اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام، ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ کیسے قبول ہو سکتی؟ حضور نے فرمایا جس کا کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، اس کا پہنا ہوا لباس بھی حرام، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اسی لیے حضور نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جس آدمی کے پیٹ میں ایک نوالا بھی حرام موجود ہوا اس کی دعا 40 روز تک۔ حضور نے فرمایا ایک لقمہ جس کے پیٹ میں حرام کا گیا اس کی دعا 40 روز تک قبول نہیں ہوتی۔ تو سوچنے کی بات ہے، جیسے بندہ نچیز نے سیب والا کا واقعہ بیان کیا، اور ہمیں اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اولیاء اکرام اور اولیاء عظام کی دعاؤں میں اتنی تاثیر کیسے آتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ان بزرگوں نے اللہ تعالیٰ کی فقط رضا کے لیے، اس کی خوشی کے لیے انہوں نے کتنی مشکلیں کاٹی، فقط ایک اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں میں ایسی تاثیر عطا فرماتا۔ تو ہمیں تو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رزق حلال کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے کی، سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔